بزرگوں کا نام ہے ابراہیم، لیکن دیکھ لو آج 2023 جامع مسجد قباء کے ممبر پہ بیٹھ کے صرف ابراہیم کی نیکی کی وجہ سے بن علی بن عطیہ ابے دا بھی نام، ابا جی دا بھی نام لیا گیا، دادا جی دا بھی نام لیا گیا۔ پتہ نہیں کس صدی کے یہ بزرگ ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم نام ہے، بن علی بھی بولا، بن عطیہ بھی بولا، اس کو کہتے ہیں نیکی۔ کئی صدیوں کے بعد وہ نیکی کا فیض کیا ہے کہ آج 2023 جامع مسجد قباء کے ممبر شریف پہ بیٹھ کے ڈاکٹر سلیمان مصباحی ان کا بھی نام لے رہا ہے، ان کے ابو جی کا بھی نام لے رہا ہے، ان کے دادا ابو کا بھی نام لے رہا ہے۔ نیکی اتنا ٹریول کرتی ہے حضرت، اور پتہ نہیں حضرت کب قیامت آئے گی، کتنی دیر تک خطیب اس بات کو ممبر شریف پہ اپنی اپنی محافل میں مجلسوں میں اس کو سنائیں گے، اور ان کا بھی نام دیا جائے گا، ابا جی کا بھی نام دیا جائے گا، دادا جی کا بھی نام دیا جائے گا۔ نیکی اتنی دیر تک ٹریول کرتی ہے حضرت۔ تو نصیب جا کے جی خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، اور میں کہتا ہوں حضرت کیسا کامل اللہ کا ولی ہوگا، اور کس قدر خوف خدا، کس قدر حضرت جی قیامت کا، حشر کا، اللہ کے حضور حاضر ہونے کا خوف۔ خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو خواب ہی میں قیاس کرتے ہیں، اے میرے محبوب، جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، ہر بندہ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، حساب ہوگا، میزان رکھا جائے گا، گناہ نیکیاں تولی جائیں گی، پل صراط سے گزارا جائے گا، جو بال سے باریک ہوگا، جو تلوار سے تیز ہوگا۔ تو اے میرے محبوب، میں اس دن آپ سے آپ کی شفاعت کا سوال کرتا ہوں۔ کتنا حضرت جی پاک سوچ ہوگی حضرت، کس قدر اللہ کا خوف ہوگا۔ خواب میں نبی پاک کی زیارت ہو رہی ہے، اور ادھر بھی کیا سوال، محبوب سورہ سوا نیزے پہ آنا ہے۔ کس قدر ان لوگوں میں اللہ کا خوف پایا جاتا تھا۔ تو جب انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی نا، تو پھر آگے سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے ابراہیم، پھر اس طرح کیا کر، اکثر من الصلاۃ علی، تو بڑی کثرت سے مجھ پہ درود پڑا کر، میں ضرور تیری شفاعت کروں گا۔ اور یہ بچپن میں نے ایک نعت مجھے یاد، اب صحیح الفاظ اس کے یاد نہیں رہے، بڑی پڑھی جاتی تھی حضرت، میرے بس میں تھا صدا کرنا، میں نے تو صدا کر دی، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، نبی جانے خدا جانے ہیں، میرے تو بس میں صدا کرنا، میرے بس میں تو میں نے صدا کر دی، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، نبی جانے خدا جانے۔ اس لیے پتر جب تک چلے خوب چلے، خوب پتر دھیان کرو، اپنی نمازاں پوریاں کرو، درود پاک پڑھو، اور بیٹا اتنے اسپیشلی نہ جب پتر درود شریف تو صحیح فائدہ لینا نا، پھر پہلا حلال کھاؤ، 100% اثر کرے گا۔ صحیح اگر درود پاک سے فائدہ لینا ہے، پھر پتر زبان نہ جھوٹ نہ بولو، 100% کام کرے گا۔ اگر درود پاک سے فائدہ لینا ہے، پتر زبان اتنا غیبت نہ کرو، 100% کام کرے گا۔ چغلی نہ کھاؤ، گالی گلوچ نہ کرو، اینو پاک رکھو۔ اس لیے کدی اے پتر کام ہو جانا نال حلال، نو جھوٹ، نو غیبت، نو چغلی، ہیں جی، اور نو گالی، اوئے ہوئے، پھر ویکھو حضرت جی درود پاک کردہ کی ہے۔ حضرت موسیٰ جی بڑی شان ہے، اللہ خود کہہ رہے ہیں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں، کلیم ہے ہمارے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، خود کہہ رہے ہیں، لیکن یہ لکھا ہے جس کا مفہوم ہے، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی وحی کی۔ کیا فرمایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی، اے موسیٰ علیہ السلام، اگر میری عبادت کرنے والا کوئی ایک شخص بھی نہ ہوتا تو میں گناہ گار کو پلک جھپکنے کی بھی مہلت نہ دیتا ہے۔ فرمایا میرے کلیم، اگر لا الہ الا اللہ کہنے والا ایک بھی نہ ہوتا تو میں جہنم کو دنیا پر بہا دیتا۔ پھر فرمایا ہے موسیٰ، کیا تو چاہتا ہے کہ قیامت کے روز پیاسا نہ ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی، ہاں یا اللہ، میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے روز پیاسا نہ ہو۔ فرمایا پھر میرے محبوب پہ خوب درود پاک پڑھا کرو۔ ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اے کلیم چاہتے ہو کہ قیامت کے روز پیاسے نہ؟ فرمایا پھر کثرت سے میرے محبوب پہ درود پڑھا کرو۔ درود، ذکر،
نماز، قرآن، پھر انشاءاللہ اللہ ضرور راستہ نکال دے گا۔ اللہ آپ سب پہ رحم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ